بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمپ ریکرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران نے پیراشوٹوں کی مدد سے نیچے چھلانگیں لگانے کے لیے ایسا اسپاٹ منتخب کیا تھا جہاں گھنے درختوں کی بجائے بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں، کیونکہ اندھیرے میں گھنے درختوں والی جگہ اترنا خودکشی کے مترادف تھا، اور پھر اس کا اپنا اندازہ بھی یہی تھا کہ کیمپ یہاں کہیں قریب ہی ہوگا۔ چند روز قبل ایک دوست ملک کی سیکرٹ سروس نے، جس کے نمائندے اسرائیل میں بھی خفیہ طور پر کام کرتے تھے، انہیں یہ اطلاع بھجوائی تھی کہ ان کو اتفاق سے ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کافرستان کی شمال مشرقی پہاڑیوں کے اندر کہیں کوئی خفیہ ہوائی اڈہ تیار کر رہا ہے، اور GP5 کا کرنل ڈیوڈ خفیہ دورے کر کے کافرستان آتا جاتا رہتا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی عمران نے اسرائیل میں اپنے ایک مخصوص ایجنٹ کو کوڈ میں اطلاع دی کہ وہ اس کی تفصیلات مہیا کرے۔ یہ ایجنٹ بظاہر نسلاً یہودی تھا اور مستقل اسرائیل میں ہی رہتا تھا، لیکن دراصل وہ مسلمان تھا اور اسرائیلی یہودیوں کے خلاف کام کرتا رہتا تھا۔ پہلے وہ شگران کے لیے کام کرتا تھا، لیکن پھر اتفاق سے ایک بار اس کا ٹکراؤ عمران سے ہو گیا اور عمران نے اسے پاک ایشیا کے لیے بھی کام کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ یہ شخص GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، اس لیے عمران کے خیال کے مطابق وہ پاک ایشیا کے لیے زیادہ مفید تھا۔ اسرائیل میں اکریمین اخبارات آتے رہتے تھے، اس لیے عمران نے اکریمین اخبار میں ایک مخصوص جگہ پر کوڈ ورڈز میں ایک اشتہار چھپوایا۔ بظاہر یہ ایک سیاسی جلسے کے ملتوی ہونے کا اشتہار تھا، لیکن دراصل یہ اس ایجنٹ کے لیے پیغام تھا، کیونکہ اس اخبار کے اس مخصوص حصے پر اشتہار ہی کوڈ طے ہوا تھا۔ اس طرح عمران نے اس اشتہار کے ذریعے اس اطلاع کی تفصیلات مہیا کرنے کا کام سونپا، اور پھر 2 روز قبل اس جگہ ایک جوابی اشتہار شائع ہوا۔ یہ اشتہار اسرائیل اور اکریمیا دونوں ممالک میں امپورٹ ایکسپورٹ بزنس کرنے والی ایک فرم کا اشتہار تھا جو اس کی مصنوعات سے متعلق تھا، لیکن مخصوص کوڈ کی وجہ سے عمران اس اشتہار کے ذریعے اس ایجنٹ کا جواب سمجھ گیا۔ اس ایجنٹ نے اطلاع فراہم کی تھی کہ اسرائیل پاک ایشیا کی ایٹمی توانائی کی پیش رفت سے پریشان ہے اور اس نے اس لیبارٹری اور تنصیبات کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے کسی ریفلنگ اسٹیشن کی ضرورت ہے جو اسے سوائے کافرستان کے اور کہیں مہیا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کافرستانی حکومت سے خفیہ معاہدہ طے ہوا ہے اور اسرائیل اپنی مرضی کا ایک جدید ترین خفیہ اڈہ کافرستان کے شمال مشرقی پہاڑیوں میں تیار کر رہا ہے، بلکہ یہ اڈہ اب مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس اڈے کے متعلق صرف یہی پتہ چل سکا ہے کہ یہ مکمل طور پر زمین دوز بنایا جا رہا ہے اور GP5 کی نگرانی میں اسرائیلی انجینئر اسے بنا رہے ہیں۔ اس اڈے کو کیمپ کوڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی عمران نے فوری طور پر اس اڈے کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ مشن کافی اہم تھا، اس لیے عمران نے اس بار اپنے ساتھ پوری ٹیم لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر کچھ لوگ ناکام ہو جائیں تو دوسرے کام کر سکیں۔ اس کے لیے اس نے 2 گروپ بنائے تھے جو علیحدہ علیحدہ کام کریں گے، ضرورت اور جدید ترین اسلحہ لے کر ساتھ کیا تھا۔ عمران نے اپنے گروپ میں کیپٹن شکیل، خاور اور نعمانی کے ساتھ جوانا کو رکھا تھا، جبکہ دوسرا گروپ جولیا، صفدر، تنویر، چوہان اور صدیقی پر مشتمل تھا۔ جوزف کو جولیا کے گروپ کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس گروپ کی انچارج بھی جولیا ہی تھی۔ ایک اسپاٹ پر اترنے کے بعد ان سب نے اپنے اپنے گروپ کی صورت میں بکھر کر اس اڈے کو تلاش کرنا تھا پھر اسے تباہ بھی کرنا تھا۔ آپس میں رابطے کے لیے مخصوص B1 ٹرانسمیٹر جوزف اور جوانا کے سوا سب کے پاس موجود تھا۔ پیراشوٹوں کی مدد سے نیچے اترنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ B1 ٹرانسمیٹر کے کوشنز کی مدد سے ایک جگہ اکٹھے ہوتے چلے گئے، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود جوانا ان کے پاس نہ پہنچا، تو انہوں نے سمجھا کہ جوانا نے چھلانگ لگانے میں دیر کر دی ہوگی، اس لیے وہ طیارے کی رفتار کی وجہ سے ان سے کافی دور آگے جا کر اترا ہوگا۔ چونکہ وہاں زیادہ دیر تک رکنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے وہ جوانا کے انتظار کرنے کے بعد 2 گروپوں کی صورت میں بکھر کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کریں گے اور پھر صبح کو وہ ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیں گے، اور جیسے ہی اس اڈے وغیرہ کے متعلق کوئی اطلاع ملی وہ دوسروں کو اپنی معلومات سے آگاہ کر دے گا۔ چنانچہ جولیا اور عمران علیحدہ علیحدہ گروپوں کی صورت میں مختلف سمتوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔
عمران نے جلدی ایک جگہ ایک بڑی سی غار کا سراغ لگا لیا جو باہر سے پوری طرح جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور پھر ٹارچ کی مدھم سی روشنی کی مدد سے اس نے نہ صرف غار کا اندرونی جائزہ مکمل کیا بلکہ اس نے ساتھیوں سے مل کر غار کی صفائی بھی کر دی، اور وہ سب اپنی کمروں پر موجود سامان اتار کر وہاں پر لیٹ گئے۔ تم سب یہاں آرام کرو، میں جوانوں کو تلاش کرتا ہوں، وہ کہیں بھٹکتا پھر رہا ہوگا، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر آپ اسے بھی ٹرانسمیٹر دے دیتے تو اس طرح پریشانی نہ ہوتی، اب اگر وہ بھٹکتا ہوا ان کے ہتھے چڑھ گیا تو سب کے لیے خطرہ بن جائے گا، چوہان نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے دانستہ ٹرانسمیٹر نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر وہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ اس ٹرانسمیٹر کو ضائع نہیں کر سکے گا، اور اس طرح وہ ٹرانسمیٹر ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ غار سے باہر آ کر وہ نزدیکی پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا اور اس کے ساتھی بھی اس پہاڑ کی طرف گئے تھے۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے ہر طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا دیکھا، گہرا سیاہ جنگل، اندھیرے میں کچھ اور زیادہ سیاہ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک جگہ پر جم گئیں۔ اندھیرے میں اچانک ایک جگنو سا چمکا تھا، اور پھر یہ روشنی معدوم ہو گئی۔ عمران غور سے اس جگہ کو دیکھتا رہا، اور ایک لمحے بعد روشنی پھر چمکی اور اس بار خاصی دیر تک چلتی رہی۔ اس کے بعد روشنی نے حرکت کرنا شروع کر دی، اور عمران اب روشنی کی نوعیت کو سمجھ چکا تھا۔ یہ ٹارچ کی روشنی تھی، اور باقاعدہ اس طرح لہرا رہی تھی جیسے کوئی آدمی ٹارچ پکڑے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ درختوں کے تنوں کی وجہ سے وہ کبھی غائب ہو جاتی، پھر چمکنے لگتی۔ عمران غور سے اس جگہ کو دیکھتا رہا۔ روشنی تھوڑی دیر بعد گھنے جنگل میں مدھم ہوتی ہوئی غائب ہو گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ ٹارچ بردار گھنے جنگل کے اندر غائب ہو گیا ہے۔ عمران نے ذہن میں وہ جگہ رکھی، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اندھیرے میں ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنے اندازے کے مطابق اس جگہ پہنچا جہاں اسے پہلی بار روشنی دیکھی تھی تو وہاں درختوں کے جھنڈ کے اندر بنی ہوئی ایک جھونپڑی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ بے حد محتاط اور چوکنا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ عمران بڑے محتاط قدموں سے چلتا ہوا جھونپڑی کی طرف بڑھا، اور پھر چند لمحے جھونپڑی کے دروازے پر رکنے کے بعد اس نے دروازے کو دھکیلا تو لکڑی کے تنوں سے بنا ہوا دروازہ چرچرا کر باہر کو کھل گیا۔ عمران چند لمحے دروازے کے پیچھے چھپا رہا، لیکن اندر سے جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ اندر چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور کچھ واضح طور پر نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے عمران نے اندرونی جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور اس کے اوپر ہاتھ کا دائرہ بنا کر اس نے ٹارچ جلا دی۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں گھاس پھوس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں پانی کا ایک گھڑا پڑا ہوا تھا۔ ایک مٹی کا پیالہ بھی نظر آ رہا تھا۔ جھونپڑی اپنی حیت کے لحاظ سے کسی حد تک عبادت گاہ نظر آ رہی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ تاریخ دنیا لوگ اپنے پاس ٹارچیں نہیں رکھتے، اس لیے وہ تیزی سے گھاس پھوس کے ڈھیر کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈھیر کو ہٹانا شروع کر دیا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے گھاس کے نیچے ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر پڑا ہوا دیکھ لیا۔ ٹرانسمیٹر کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز نہ تھی، اس لیے اس نے جلدی سے گھاس پھوس برابر کیا اور پھر تیزی سے جھونپڑی کے دروازے سے نکل کر باہر کی طرف لپکا۔ مگر جیسے ہی وہ جھونپڑے سے باہر نکلا، اچانک کوئی بھاری بھرکم چیز اس کے اوپر آ گری اور عمران اس کی زد میں آ کر نیچے گر پڑا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اپنے جسم کو تیزی سے جھٹکا دے کر اپنے آپ کو اس حملہ آور کی گرفت سے بچانا چاہا، مگر اسی لمحے ایک اور چیز کے گرنے کی دھمک سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اپنے اوپر موجود انسانی جسم کو جھٹکتا، اس کے سر پر کوئی سخت سی چیز پوری قوت سے پڑی، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کے اندر موجود پردے کسی ڈھول کی طرح بج اٹھے ہوں۔ ابھی وہ اس اچانک ضرب سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک بار پھر اس کی کھوپڑی پر ڈھول کی طرح بج اٹھی، اور اس کے بعد اس کے ذہن پر اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ بلیکی اور نارمن دونوں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اس جھونپڑی میں موجود تھے جسے چیکنگ اسٹیشن کا نام دیا گیا تھا۔ درمیان میں موجود اس میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا جو بند تھا۔ اس نیگرو کے ہاتھ آ جانے کے بعد اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ اس کے ساتھی بھی ہاتھ آ جائیں گے، نارمن نے بلیکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اگر یہ نیگرو اڈے کے لیے بنائی جانے والی مصنوعی جھیل میں نہ گرتا تو شاید ہمیں ان کی آمد کا پتہ بھی نہ چلتا۔ چھاتا بردار جہاز کی تو بہت بعد میں ہمارے ریڈار اسٹیشن نے اطلاع دی، وہ بھی اس وقت چیک کر سکے تھے جب وہ واپسی کے سفر میں اپنی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔
تم نے اس نیگرو سے بات کی تھی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نارمن نے بلیکی سے پوچھا۔ میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو رسوائے زمانہ قاتلوں کی تنظیم ماسٹر کلرز کا رکن بتا رہے۔ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ ماسٹر کلرز میں ایک نیگرو جوانا نام کا ہے، لیکن ماسٹر کلرز کا طریقہ کار اور ہے۔ وہ اس طرح پیراشوٹوں سے نہیں اترتے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ان کا کام کسی اہم شخصیت کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہی نہیں کرتے، اس لیے پہاڑوں میں اترنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بلیکی نے جواب دیا۔ اس سے معلومات تو گلوائی جا سکتی ہی تھیں، نارمن نے کہا۔ وہ ایسا آدمی نظر آتا ہے کہ جس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑنی پڑتی، اس لیے میں نے اس پر تشدد نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی کمزور ساتھی ہاتھ آ جائے، تو پھر سب کچھ آسانی سے اگلوایا جا سکتا ہے، ورنہ بحالت مجبوری اس کو نشانہ بنانا پڑے گا، بلیکی نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ نارمن اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک ٹرانسمیٹر کا بلب جل اٹھا اور ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ بلیکی نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کر دیا۔ ہیلو، لانگ مارچ اسٹیشن 31 اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، بلیکی اسپیکنگ، اوور۔ بلیکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ باس، لانگ مارچ 32 سے جی پی او 26 مارچ ڈیوٹی کے لیے باہر گیا ہے، اور چیزنگ نمبر ان اسٹیشنز کے آس پاس موجود ہے کہ ایک نوجوان تیسری پہاڑی کی طرف سے اس اسٹیشن کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ وہ اکیلا تھا اور ہمارے کسی گروپ کا نہ تھا۔ وہ اسٹیشن میں داخل ہوا۔ چیزنگ نمبران اس کے لیے رکے رہے کہ شاید اس کے اور ساتھی ارد گرد موجود ہوں، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اکیلا ہے تو اسے پکڑ لیا گیا اور پھر سر پر ڈنڈا مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ وہ شکل و صورت سے پاکیزیائی لگتا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، ویری گڈ، اسے چیکنگ اسٹیشن نمبر 11 میں پہنچا دو جہاں وہ نیگرو موجود ہے۔ اسے بھی اسی طرح باندھ دیا جائے، اوور، بلیکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بلیکی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی، اب یہ لوگ ہاتھ لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ بلیکی کے لہجے میں مسرت کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ مارٹن کوئی جواب دیتا، ٹرانسمیٹر ایک بار پھر آن ہوا۔ بلیکی نے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، پیٹرولنگ پارٹی 11 اسپیکنگ، اوور۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، بلیکی اسپیکنگ، اوور، بلیکی نے چونک کر کہا۔ باس، ہم نے پہاڑی نمبر 3 کی ایک غار میں 3 افراد کو سویا ہوا چیک کیا۔ چیکنگ آلے نے ان کی نشاندہی کر دی تھی۔ ہم نے گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا ہے۔ ان کے پاس کافی سامان بھی موجود ہے، ایک تھیلا زائد ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کا کوئی ساتھی تھیلا چھوڑ کر کہیں اور گیا ہوا ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پہاڑی نمبر 3، ٹھیک ہے، وہ ساتھی پہلے ہی پکڑا جا چکا ہے۔ تم ان تینوں کو لے کر اسٹیشن 31 پر پہنچو، وہاں سے چوتھے کو ساتھ لے کر ان سب کو چیکنگ اسٹیشن 11 پر پہنچا دو، اوور، بلیکی نے جواب دیا۔ اوکے سر، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوور اینڈ آل، بلیکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے ہاتھ بڑھا کر رابطہ ختم کر دیا۔ یہ تو کام تیزی سے ہوتا چلا جا رہا ہے، 5 افراد تو قبضے میں آ ہی گئے، بلیکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کا تعلق پاکیزیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ باس انہی کے متعلق بات کر رہا تھا، نارمن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے نارمن، تو پھر تو زیادہ مزہ آئے گا۔ باس کو بھی معلوم ہوگا کہ بلیک ٹائگرز کن صلاحیتوں کے مالک ہیں، بلیکی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تم ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھے کرواتے جا رہے ہو، اس کا مقصد؟ نارمن نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو اکٹھا کر کے گولیوں سے چھلنی کروا دوں۔ فی الحال ہمیں معلوم نہیں کہ اس جہاز سے کتنے افراد اترے ہیں۔ اب اگر ہم 2-4 لوگوں سے بھڑ گئے تو ہو سکتا ہے ہماری توجہ ہٹ جائے اور باقی افراد ادھر ادھر نکل جائیں اور بعد میں ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ صبح تک سب پکڑ لیے جائیں اور اس کے بعد ان کا کھیل 15-20 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے، بلیکی نے جواب دیا، اور نارمن نے سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں ایک بار پھر چونک پڑے، کیونکہ ٹرانسمیٹر کا بلب ایک بار پھر جل اٹھا تھا، لیکن اس بار فریکوینسی بدلی ہوئی تھی، اور اس فریکوینسی کو دیکھتے ہی نارمن چونکا، کیونکہ یہ فریکوینسی اس کی سائڈ کی تھی۔ ان دونوں نے چیکنگ کے لیے علاقے بانٹے ہوئے تھے۔ شمالی پہاڑیاں بلیکی کور کرتا تھا، جبکہ جنوبی پہاڑیاں نارمن کا علاقہ تھا۔ یہ فریکوینسی نارمن کے آدمیوں کی مخصوص تھی، چنانچہ ڈائل پر یہ فریکوینسی دیکھتے ہی نارمن نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، ساؤتھ چیکنگ اسٹیشن، اوور، ٹرانسمیٹر سے یکلخت سخت سی آواز آئی۔ یس، نارمن اسپیکنگ، اوور، نارمن نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیا۔ باس، ساؤتھ لنکنگ ایریا میں 6 افراد کو ٹریس کیا گیا ہے، ان میں ایک عورت اور ایک قوی ہیکل نیگرو بھی ہے،
عورت کی قومیت یورپین ہے، جبکہ نیگرو کے علاوہ 4 افراد پاکیشیائی لگتے ہیں۔ یہ پوائنٹ 3 کے ارد گرد اچانک ظاہر ہوئے تو ٹریسنگ اسٹیشن نے انہیں چیک کر لیا۔ چنانچہ گھیرا ڈال کر ان پر گیس فائرنگ کی گئی ہے اور اس طرح انہیں قابو کر لیا گیا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، ویری گڈ، ان کے پاس سامان بھی ہے؟ اوور، نورمن نے پوچھا۔ جی ہاں، ان کی گردن سے تھیلے بندھے ہوئے تھے اور سر پر ایسے ہیلمٹ تھے جیسے انہوں نے پیراٹروپنگ کی ہو، جیسے پیراشوٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، انہیں چیکنگ اسٹیشن 3 پر پہنچا دو اور ان کی مخصوص نگرانی کی جائے۔ ہو سکتا ہے ان کے مزید ساتھی بھی وہاں موجود ہوں، انہیں چیک کیا جائے۔ اوور، نورمن نے کہا۔ اوکے باس۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوور اینڈ آل، نورمن نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ 11 افراد، خاصی بڑی ٹیم آئی ہے ساتھ یہ تو، بلیکی نے کہا۔ مگر یہ نیگرو مرد اور عورت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی موجودگی کو پاکیشیا سیکرٹ سروس میں کیسے فٹ کیا جائے، نورمن نے کہا۔ ہو سکتا ہے عورت کو یہ لوگ عیاشی کے لیے ساتھ ہی پھر رہے ہوں۔ بہرحال یہ عورت سب سے آسان شکار ثابت ہو سکتی ہے، وہ آسانی سے سب کچھ قبول کر لے گی، بلیکی نے جواب دیا۔ میرے لیے کسی بھی آدمی سے معلومات اگلوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں میری شہرت پورے اسرائیل میں موجود ہے، نورمن نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے شکاروں پر تباہ آزمائی کرو، میں اپنے شکاروں کا جائزہ لیتا ہوں، اس کے بعد معلومات کا تبادلہ کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کچھ نئی باتیں سامنے آ جائیں، بلیکی نے کہا۔ میرا تو خیال ہے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تاکہ زیادہ درد سری نہ ہو، نورمن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح واقعی آسانی رہے گی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام صبح کو ہی ہو سکتا ہے۔ فی الحال تلاش جاری رہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اور بھی ساتھی موجود ہوں، بلیکی نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ویسے بھی جو گرفت میں آ گئے ہیں اب ان کا نکل جانا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے جلدی کی ضرورت بھی نہیں ہے، نورمن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں لاشعوری طور پر مزید کالوں کا انتظار تھا، البتہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے شکاروں پر تباہ آزمائی کا تصور کر کے ہی مسرت محسوس کر رہے تھے، کیونکہ اگر واقعی یہ لوگ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران تھے تو پھر چیف باس پر ان کی کارکردگی کا اچھا اور خوشگوار اثر قائم ہو سکتا تھا۔ جوانا چھت سے چپکا ہوا آنے والوں کو قریب آتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر وہ قریب آ کر ایک لمحے کے لیے رکے۔ دوسرے لمحے وہ سب دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، اور اسی لمحے جوانا نے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی، مگر اس کی بدقسمتی کے چھلانگ لگاتے وقت اس کا پیر ایک گڑھے میں پڑا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی درخت کے تنے کو پکڑ سکے، لیکن کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہ آئی اور وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا تیزی سے پہاڑی ڈھلوان سے نیچے گرتا چلا گیا، اور ایک پہاڑی کٹاؤ کی وجہ سے سر کے بل ایک دھماکے سے نشیبی جگہ پر گرا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے بعد اس کا ذہن اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے اوپر شور و غوغا کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی، لیکن پھر اس کے ذہن پر تاریکی کا پردہ پھیلتا چلا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر بندھے ہوئے پایا۔ اس بار موٹی موٹی زنجیروں سے اس کا پورا جسم باندھ دیا گیا تھا، البتہ اس بار وہ پہلے کی طرح فرش پر پڑا ہونے کی بجائے لوہے کی مضبوط کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کرسی کے چاروں پائے فرش میں دھنسے ہوئے تھے، صرف اس کا سر زنجیر سے آزاد تھا۔ اس نے تیزی سے گردن گھمائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بڑے کمرے میں عمران اور اس کے سارے ساتھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر عمران تھا، جبکہ اس کے بعد جولیا، اسی طرح صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، چوہان، نعمانی، صدیقی، اخاور اور جوزف سب ایک قطار کی صورت میں بندھے ہوئے تھے، اور سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب ابھی تک بے ہوش تھے۔ ہال نما کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے کی چھت پر جگہ جگہ بلب جل رہے تھے۔ کمرہ ان کرسیوں کے علاوہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ جوانا نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس بار اسے اس انداز میں باندھا گیا تھا کہ اس کے بازو معمولی سی حرکت کرنے سے بھی قاصر تھے۔ اس کے بازو میں لوہے کے کلپ ڈال کر انہیں پہلے کرسی کے بازوؤں سے باندھا گیا تھا، اس کے بعد پورے جسم کو زنجیروں کی مدد سے کرسی سے جکڑ دیا گیا تھا۔ جوانا نے اپنے بازوؤں کو اوپر کی طرف جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ پورا زور لگانے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن کلپ اتنے مضبوط تھے
کے باوجود کوشش کی وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ کھسکے۔ اسی لمحے عمران کے منہ سے ہلکی سی کرراہ نکلی اور جوانہ چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو کسی جنگی فلم کا سین لگتا ہے، عمران کی آواز سنائی دی اور جوانہ کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ عمران کی زندہ دلی کو بے حد پسند کرتا تھا۔ کسی قسم کے بھی حالات ہوں، عمران ذرا برابر بھی پریشان نہ ہوتا تھا۔ یس ماسٹر، یہ جنگی فلم ہے، جوانہ نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے تم کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں ڈھونڈنے نکلا تھا کہ یہاں آن پہنچا، عمران نے مڑ کر جوانہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ماسٹر، میرا پیراشوٹ نہ کھلا تھا، چنانچہ میں گرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش آیا تو میں کمرے کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میرے بازوؤں کو پشت پر باندھ کر زنجیر کی مدد سے فرش پر لگے کنڈوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر 3 کبھی ہیکل آدمی وہاں پر آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی، مگر میں نے انہیں بتایا کہ میں ماسٹر کلرز کا جوانہ ہوں، مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ انہیں پاکیشیا کی چھاتا بردار جہاز کا بھی علم تھا۔ بہرحال وہ بات کیے بغیر باہر نکل گئے۔ اس کے بعد میں نے وہ زنجیریں توڑ دیں اور اس کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ کمرہ ایک پہاڑی ڈھلوان پر بنا ہوا تھا۔ اسی لمحے میں نے 6-7 افراد کو دور سے ٹارچیں جلائے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں چھت پر چڑھ گیا تاکہ ان میں سے کسی کو مار کر اس کا لباس پہن لوں۔ پھر جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کے کاندھے پر آپ، دوسرے کے کاندھے پر شکیل صاحب، تیسرے کے کاندھے پر خاور اور چوتھے کے کاندھوں پر نعمانی صاحب کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ سب بے ہوش تھے۔ جب یہ سب کمرے میں داخل ہوئے تو میں چھت سے کودا تاکہ آپ کو چھڑا سکوں، مگر میرا پیر رپٹ گیا اور پھر میں کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے کسی نشیب میں جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش میں آیا تو یہاں پر آنکھ کھلی۔ جوانہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا جہاز چیک ہو گیا اور یہ لوگ تمام پہاڑیوں میں پھیل گئے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور 5 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ ان 5 کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ وہ تیزی سے ان کے سامنے مختلف سائیڈوں میں بکھرتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ہی 2 اور افراد اندر داخل ہوئے، جن میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا جبکہ دوسرا خاصا تنومند اور صحت مند جسم کا نوجوان تھا۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے ہوئے ان کے قریب آ کر رک گئے۔ بس 2 ہی ہوش میں آئے ہیں؟ اس ادھیڑ عمر آدمی نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں سے چوٹوں کی وجہ سے بے ہوش تھے، اس لیے ہوش میں آ گئے، باقی تو گیس فائر کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ وہ تو انجیکشن کے بغیر ہوش میں نہیں آ سکتے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ پھر کیا خیال ہے ان دونوں پر ہی کام کیا جائے یا ان سب کو ہوش میں لایا جائے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ یہ نوجوان کام کے لیے درست رہے گا، نوجوان نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر دیکھو نارمن کا فن، ادھیڑ عمر نے مسکرا کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا نوجوان؟ نارمن نے عمران کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ زنجیروں کا قیدی، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہو، تم تو بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہو، نارمن نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور اس کی دھار پر چند لمحے انگلی پھیرتا رہا، جیسے عمران پر خنجر کی تیز دھار کی دہشت بٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو نوجوان، مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، اس لیے جو پوچھو صحیح جواب دیتے جاؤ۔ جہاں میں نے محسوس کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری ایک آنکھ باہر ہوگی اور دوسرے جھوٹ پر دوسری آنکھ، نارمن نے بڑے کڑک لہجے میں کہا۔ تیسرے جھوٹ پر تیسری اور چوتھے جھوٹ پر چوتھی۔ واہ واہ، تمہیں تو گنتی بھی آتی ہے یار، کون سے اسکول میں پڑھتے رہے ہو؟ عمران نے مذاق اڑانے والے انداز میں جواب دیا، اور نارمن کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ اس نے انتہائی تیزی سے خنجر بلند کیا، جیسے ایک ہی وار میں خنجر عمران کے سینے میں گھونپ دے گا۔ جوانہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران بندھا ہوا تھا اور خنجر کے مقابلے میں اپنا دفاع نہ کر سکتا تھا، اس لیے نتیجہ ظاہر تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ خنجر عمران کے جسم تک پہنچتا، نارمن کے پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان نے جھٹک کر نارمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو نارمن؟ اس طرح تو یہ مر جائے گا، نوجوان نے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے چھوڑو، اس نے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے اور میں اپنا مذاق اڑانے والوں کو دوسرا سانس نہیں لینے دیتا، نارمن نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہی گنتی، دوسرا سانس، تیسرا سانس، چوتھا سانس، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو، اس آدمی نے تیز لہجے میں کہا، اور نارمن بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ شاید اس کے ذہن نے بھی یہ بات قبول کر لی تھی۔
تم پیچھے ہٹو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ نوجوان نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ سنو نوجوان، میرا نام بلیکی ہے، لوگ میرے نام سے کانپتے ہیں۔ بلیکی نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرا ایک کتا ہے، اس کا نام بھی بلیکی ہے، اور اس کے نام سے تو نہیں، البتہ کام سے لوگ ضرور کانپتے ہیں۔ ایک لمحے میں نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ عمران نے بھی بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا یہ طریقہ مجھ پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، بلیکی نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ گھوم گیا اور عمران کے گال پر اس کا بھرپور تھپڑ پڑا۔ تھپڑ اتنی قوت سے تھا کہ عمران کے گال پر بلیکی کی انگلیوں کے نشانات ثبت ہو کر رہ گئے۔ یہ پہلا سبق ہے، سمجھے؟ میں تمہاری ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دوں گا، بلیکی نے چیختے ہوئے کہا۔ یار تم آرام سے نہیں بول سکتے، خواہ مخواہ اپنی طاقت ضائع کر رہے ہو۔ اور سنو، یہ تھپڑ ادھار رہا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی جھلک آئی تھی۔ اپنا نام بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے تمہارا کیا تعلق ہے، بلیکی نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈم ڈم جادوگر ہے، اور میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، عمران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف؟ تو تم سیکرٹ سروس کے چیف ہو؟ بلیکی چیف کا نام سنتے ہی ٹھٹک گیا۔ اگر یقین نہ آئے تو میری قمیض کی جیب دیکھ لو، اس پر تمہیں میرا اشتہار بھی نظر آئے گا، عمران نے جواب دیا۔ اشتہار؟ کیسا اشتہار؟ بلیکی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے ہاں آج کل یہ رواج ہے کہ قمیض کی جیب کے اوپر ٹیلر اپنے نام کی پٹی لگا دیتا ہے، اس لیے تمہیں چیف ٹیلر صاف لکھا ہوا نظر آ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو تم پھر میرے مذاق اڑانے پر تل گئے ہو، بلیکی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اسی لمحے ایک آدمی دوڑتا ہوا دروازے میں داخل ہوا۔ سر، چیف باس کی ایمرجنسی کال ہے، اس آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ کس کی؟ چیف باس کی، بلیکی اور نارمن دونوں مڑتے ہوئے بولے۔ تو تم بھی چیف ٹیلر سے قمیض سلوانے لگے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، چیف باس نے حکم دیا ہے کہ ان کے آنے تک قیدیوں کی سختی سے نگرانی کی جائے، وہ خود آ کر پوچھ گچھ کریں گے، اس آدمی بلیکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مگر باس کو ان قیدیوں کے متعلق کس نے بتایا ہے، نارمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مائیکل نے جناب، انہوں نے کال کر کے تفصیل بتائی تھی، جس پر چیف باس نے فوری طور پر کال بھیجی ہے، وہ وہاں سے چل پڑے ہیں، پیغام لانے والے نے کہا۔ ٹھیک ہے، باس خود پوچھ گچھ کرے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ ہمارے ہاتھوں تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر باس کو یہاں تک پہنچنے میں کم از کم 4 گھنٹے لگیں گے، نارمن نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ بھاگ تو نہیں سکتے، لیکن دوسرے بے ہوش افراد کو ہوش میں لانا پڑے گا، کیونکہ اتنی طویل بے ہوشی سے تو یہ خود بخود مر جائیں گے، نارمن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، انہیں انجیکشن لگا دو اور باہر سخت پہرا لگا دو، یہ بیچارے تو ہلنے سے بھی معذور ہیں، جائیں گے کہاں، بلیکی نے کہا، اور نارمن نے ایک آدمی کو انجیکشن لگانے کا حکم دیا۔ وہ آدمی تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ خوش ہو جاؤ، تمہاری زندگی 4 گھنٹے مزید بڑھ گئی ہے، ورنہ میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ تم سب کو ہلاک کر کے پہاڑیوں پر پھینک دوں، بلیکی نے مڑ کر عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا چیف باس کرنل ڈیوڈ ہے یا کرنل ہیمرک؟ کم از کم اتنا تو بتا دے جاؤ، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور نارمن اور بلیکی عمران کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی حیرت سے اچھل پڑے۔ تمہیں یہ نام کس نے بتائے ہیں، بلیکی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہ دونوں میرے کلاس فیلو ہیں، ہم اکٹھے ہی استاد سے مار کھایا کرتے تھے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تو پھر اب اکیلے ہی مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کرنل ڈیوڈ تمہاری پہلی بات کا جواب گولی سے ہی دے سکتا ہے، بلیکی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے باہر جانے والا انجیکشنوں کا ایک ڈبہ اور سرنج اٹھائے اندر داخل ہوا، اور اس نے بلیکی کے اشارے پر عمران کے بے ہوش ساتھیوں کو انجیکشن لگانا شروع کر دیے۔ اس کی اس بات سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس گروپ کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، نارمن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا، بہرحال اب باس کے آنے پر ہی مزید بات ہو سکے گی، بلیکی نے کہا، اور پھر جب عمران کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے تو وہ سب باری باری باہر نکل گئے، اور ہال کمرے کے اکلوتے دروازے کو باہر سے زنجیر چڑھا کر بند کر دیا گیا۔ اب عمران اور اس کے ساتھی اس کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔